تیرے سچے سر سامان عجب، تیرے صوت عجب، تیرے ساز عجب۔ نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر یا اللہ ہمیں بے شمار اقبال عطا کر جو اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دیں، جو اس قوم کے مستقبل کو جہالت کی تباہی سے بچا لیں۔ پیارے اللہ میاں، ہر پاکستانی کو عبدالستار ایدھی کے نقش قدم پر چلنے، ہر ڈاکٹر کو ادیب رضوی اور ڈاکٹر انجم جلال بننے، ہر مالدار کو امجد ثاقب سے سیکھنے، میرا سچا سچ لج پال سائیں، تیرے بھید عجب، تیرے راز عجب، تیرے سچے سر سامان عجب، تیرے صوت عجب، تیرے ساز عجب۔ مجھ بے پر کا بھی دھیان رکھیں، تیرے باز عجب، شہباز عجب۔ میرے پیارے اللہ میاں، آپ کا یہ حقیر، کمزور اور گناہگار بندہ انتہائی عجز و انکساری سے آپ کے دربار عالی میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہے، اپنی کوتاہیوں کا اقرار اور آپ کی عنایتوں کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اپنے دکھڑے سنانا اور آپ کو منانا چاہتا ہے، اپنے ملک اور قوم کی زبوں حالی کو خوشحالی میں تبدیل کروانا چاہتا ہے، اہل وطن کا درد، کرب، احساسات، خواہشات اور گزارشات آپ تک پہنچانا چاہتا ہے۔ پیارے اللہ میاں، یقیناً میرے دماغ میں آنے والے خیالات کی گہرائی، دل میں پیدا ہونے والے جذبات کی سچائی، زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی حقیقت اور سپرد قلم کیے جانے والی تحریر کی حکمت آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ پیارے اللہ میاں، آپ نے 27 رمضان المبارک کی بابرکت رات قدرتی ذخائر اور نعمتوں سے مالا مال پیارا وطن پاکستان عنایت کر کے اقبال کے خواب کو شرمندہ تعبیر، قائد اعظم کی قیادت کو سرخرو اور بانیان پاکستان کی جد و جہد کو کامیاب و کامران کیا۔ صد شکر کہ آج ہمارے پاس دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم، ایٹمی قوت، بہترین بہادر افواج اور 10 کروڑ سے زائد نوجوانوں پر مشتمل افرادی قوت موجود ہے، لیکن پیارے اللہ میاں، ان تمام تر نعمتوں کے باوجود ہماری کوتاہیوں اور بدعنوانیوں کے باعث ہمارا شمار ترقی یافتہ کے بجائے مقروض اور ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔ آج 73 سال گزرنے کے باوجود ہم خوددار قوم کہلوانے، قرضوں سے نجات پانے، نظام عدل کو شفاف بنانے، معاشرے کو کرپشن، رشوت، سفارش، اقربا پروری اور بے راہروی کی لعنت سے چھٹکارا دلانے، مساوات، رواداری اور میرٹ کو اپنانے، لسانی، صوبائی، گروہی تعصبات اور فرقہ واریت کے ناسور کو دفنانے، پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے اور اقوام عالم میں باوقار مقام حاصل کرنے سے نہ صرف قاصر ہیں بلکہ دور دور تک اس کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی۔ کائنات کو بنانے اور انتہائی منظم انداز میں چلانے والے پاک رب، آپ نے انسانیت کی بھلائی، ہدایت اور نجات کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث کیے اور خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مگر پیارے اللہ میاں، آپ نے ہمیشہ اپنی مخلوق کی داد رسی،
دل جوئی اور روحانی تربیت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں، ولیوں، صوفیہ کرام اور نابغائے روزگار شخصیات کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ہماری التجا ہے، ہماری خطاؤں کی سزا میں تو اپنے کرم کے یہ سلسلے موقوف نہ کرنا۔ پیارے اللہ میاں، ہمارے علماء کرام فرقوں، گروہوں اور مسالک میں تقسیم ہو کر اس قوم کو رہنمائی فراہم کرنے اور آپ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے اس قوم کی تقسیم اور تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ یا رب، ہمیں حضرت علی حجویری، بہاؤالدین زکریا، شاہ شمس تبریز، عبداللہ شاہ غازی، بابا فرید، لال شہباز قلندر، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے برگزیدہ بندوں اور بابا بلے شاہ، سلطان باہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی، خوشحال خان خٹک اور خواجہ غلام فرید جیسی ہستیوں سے نواز، جو ہمارے دلوں کو بغض، کینے اور ہر طرح کے شرک سے پاک کر کے حقیقی اسلام سے روشناس کرائیں، جو فرقہ واریت، صوبائیت، لسانیت اور گروہی تعصبات سے اس قوم کو نجات دلائیں اور علماء سو کی گرفت سے ہمیشہ کے لیے وطن اور اہل وطن کو آزاد کرائیں۔ یا اللہ، ہماری کوتاہیوں، نااہلیوں اور بد اعمالیوں کے ساتھ ساتھ ہماری تباہی اور بربادی کے ذمہ دار وہ جاہل، کرپٹ اور ناعاقبت اندیش صاحبان اقتدار و اختیار بھی ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستانی عوام کو تقسیم کیا بلکہ ملک و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر وطن عزیز کو اسلامی فلاحی ریاست کی منزل سے کوسوں دور کیا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایک مرتبہ پھر محمد علی جناح جیسا لیڈر نصیب فرما، جو اس منتشر قوم کو متحد کر کے تعمیر پاکستان کا جذبہ پیدا کر دے، جو پاکستان کو اس کے نظریے کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست بنا کر اقوام عالم کے لیے روشن مثال بنا دے۔ اے رب کائنات، ہمارے مفکر، ادیب، دانشور اور شاعر حضرات کے دل سوز سے خالی، دماغ تحقیق سے عاری اور الفاظ تاثیر سے محروم ہو چکے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں بے شمار اقبال عطا کر، جو اس سوئی ہوئی قوم کو جگا دیں، جو ان کو خودی کی اہمیت سمجھا دیں، جو اس قوم کے لہو کو گرما دیں، ان کے دلوں کو روشن کر کے ان کی روح کو تڑپا دیں، جو اس قوم کو متحد، باوقار اور باعمل قوم بنا دیں۔ یا اللہ، ہمیں سر سید احمد خان، حکیم سعید اور سلیم الزمان صدیقی جیسے دور اندیش، ہمدرد اور علم دوست اساتذہ کرام اور مدبر رہنما نصیب فرما، جو قلم، کتاب اور تحقیق کی افادیت سے نا آشنا پاکستانی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے اور ان کے دلوں میں حصول علم کی شمع جلانے کے لیے ہر حد پار کر جائیں، جو اس قوم کے مستقبل کو جہالت کی تباہی سے بچا لیں۔ یا اللہ، میرے وطن کو طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم جیسے سپہ سالار، جابر بن حیان جیسے کیمیا دان، الخوارزمی جیسے ماہر فلکیات اور ابن رشد جیسے فلسفی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں وہ منصف عطا کر جو مجرم کے جاہ و جلال، لالچ، تعلق اور سفارش کے بجائے قانون اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فیصلہ سنائیں، جو عدل فاروقی کو نصب العین بنائیں۔ پیارے اللہ میاں، ہم تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ تو نے اپنے نور کی کرنوں سے منور اس پاک سرزمین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اسے ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں کے باوجود مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن رکھا ہے، زلزلوں، سیلابوں اور دہشت گردی کی بھٹی سے گزار کر کندن بنایا ہے۔ تو نے تیز آندھیوں اور طوفانوں میں دیے پر دیے جلانے والے فقیروں کی موجودگی سے محروم نہیں کیا۔ ہم تجھ سے تیرے جود و سخا کے شایان شان عطا کی التجا کرتے ہیں۔ پیارے اللہ میاں،
ہر پاکستانی کو عبدالستار ایدھی کے نقش قدم پر چلنے، ہر ڈاکٹر کو ادیب رضوی اور ڈاکٹر انجم جلال بننے، ہر مالدار کو امجد ثاقب سے سیکھنے، ہر نوجوان کو ستاروں پر کمند ڈالنے، ہر طالب علم کو خلوص نیت سے پڑھنے، ہر استاد کو صدقے دل سے پڑھانے، سرکاری ملازمین کو رشوت اور صاحبان اقتدار کو کرپشن و بے راہروی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم صحرا میں بھٹکے ہوئے شتر بے مہار ہیں، ہمیں ایک قطار میں اکٹھا کرنے والا خودی خواہ عطا فرما۔ ہمیں من حیث القوم گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہو کر دنیاوی اور اخروی کامیابی کا حقدار بنا۔ آمین۔ پیارے اللہ میاں ثم آمین۔